पाकिस्तान में आज भी कई बड़ी खबरें इस वक्त हैं जिन पर बात हो रही है। हम भी उन पर बात करते हैं। 3 खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे और मीडिया पे गर्दिश में हैं। 2 खबरें तो अदालतों से हैं और एक खबर जो गुज़िश्ता रोज़ सामने आई थी, बल्कि 2 दिन पहले से सामने आई थी, वो है पंजाब की हुकूमत ने, पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत ने 10 से 11 अरब रुपए का एक लग्जरी जेट यानी एक ऐसा जहाज़ ख़रीदा है जो वीआईपी के लिए इस्तेमाल होगा या हो रहा है। उस पर बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे हो रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल जो मुस्लिम लीग नून के ही अब तो उन्होंने अलग पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है, मुस्लिम लीग नून के साबिक जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने भी कहा है कि 10 अरब रुपए में पूरी PIA यानी पाकिस्तान की पूरी एयरलाइन, कौमी एयरलाइन बेच दी और 11 अरब रुपए में एक अलग से अपना एक जेट ख़रीद दिया जो पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला के ज़ेर इस्तेमाल या VIPs के इस्तेमाल करार दिया जा रहा है। उस हवाले से कुछ पंजाब हुकूमत ने बातें भी की। लेकिन पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुकदमात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 मुकदमात की समाअत हुई है जो अहम है। एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर जो मंशियात और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, उसकी हम बात करते हैं। और एक ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शोहर हादी अली चट्ठा एडवोकेट जो 17 साल के लिए जिनको सज़ा सुनाई गई है, उस पर जो उनकी अपीलें हैं जज मजोका की अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उनकी समाअत हुई है। पहले हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, मंशियात का मुकदमा है। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें पंजाब साइंस फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जो है उसको देखा है और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने तस्लीम किया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो उनसे मुबैना मवाद, ज़ाहिर बात है एक जाली मुकदमा था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने कहा था कि मवाद बरामद किया उनसे मतीउल्लाह जान से और वो है आइस। तो ये कहा गया पंजाब साइंस लेबॉर्ट्री की जानिब से कि वो आइस नहीं थी या जो उनको भेजी गई वो आइस नहीं है। गुज़िश्ता 2 समाअतों के दौरान मतीउल्लाह जान के वकला जो काफ़ी उनके लिए मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते रहे, नीचे ट्रायल कोर्ट में भी, ट्रायल कोर्ट में अब उनके मियाँ अली अशफाक एडवोकेट उनकी वकालत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर अब्दुल कदीर और बैरिस्टर अहद एडवोकेट फयाज़ और मतीउल्लाह जान के छोटे भाई हैं शाहिद अकबर अब्बासी, उन्होंने उनका मुकदमा लड़ा। उन्होंने गुज़िश्ता 2 समाअतों के दौरान भी अदालत को ये बताया था कि कानून के मुताबिक जब किसी से मंशियात बरामद की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है अपने फैसलों में और अब ये कानून का दर्जा रखता है कि उसकी वीडियो बनाई जाएगी बरामदगी, कैसे, कहाँ से, कितनी मिकदार में मंशियात बरामद की गई और कैसे गाड़ी को रोका गया या कैसे किसी शख्स की तलाशी ली गई। तो इसमें तो बनाई नहीं गई, तो फिर पुलिस ने किस चीज़ को फ्रांसिक के लिए लेबॉर्ट्री भेजा है। अब दिलचस्प बात है कि यही दलाइल ट्रायल कोर्ट में जज जो हैं ताहिर अब्बास सिपरा, उनकी अदालत में भी मियाँ अली अशफाक एडवोकेट ने दिए थे, लेकिन उन्होंने इनको तस्लीम नहीं किया था और इनके दलाइल को मुस्तरद करते हुए, रद्द करते हुए इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। वहाँ भी मतीउल्लाह जान के वकील ने, मतीउल्लाह जान ने ये प्ली ली थी, इस्तदा की थी कि मंशियात की जब बरामदगी की वीडियो ही नहीं है तो ये केस ही बोगस है, इसलिए ये चार्ज तो फ्रेम ना किया जाए, यानी ये फ़र्द जुर्म आप ना लगाएं कि मंशियात बरामद हुई और वो मंशियात का कोई कारोबार करते हैं। अब उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से अपील की गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की का डिवीज़न बेंच था जो इसको देख रहा था। 2 बार इस्लामाबाद पुलिस ने मोहलत मांगी थी, फ्रांसिक नहीं करवाया गया। हालांकि पहले भी बात आ चुकी थी कि 1.25 साल हो गया फ्रांसिक अभी तक क्यों नहीं किया गया, लेकिन इस पर अदालत ने कोई डायरेक्शन नहीं दी और तीसरा मौका दिया था इस्लामाबाद पुलिस को कि वो इसकी बाबत बताएं कि क्या हुआ। तो आज जो ये फ्रांसिक रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक ये बताया गया कि ये इस तरह की कोई मंशियात या आइस नहीं थी। तो अब जो पिछले 3 दिनों से मुसलसल ट्रायल कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद की, उसके जज ताहिर अब्बास सिपरा कह रहे थे कि मैंने हर सूरत चार्ज फ्रेम करना है, फ़र्द जुर्म आयद करनी है। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अब ट्रायल तो चूँकि जब फ्रांसिक में आ गया है कि मंशियात है ही नहीं, तो अब ट्रायल किस चीज़ का होगा। ट्रायल फिर सिर्फ वो दहशतगर्दी की हद तक जो मुकदमा है जिसमें इल्ज़ाम है कि पुलिस से असला छीना और फायरिंग करने की कोशिश की या जो भी दीगर इल्ज़ामात हैं उसकी हद तक होगा। तो अब जो चालान पेश किए गए अदालत में पुलिस की जानिब से तफ्तीश के बाद उसको रिवाइज़ किया जाएगा, उस पर नज़रसानी की जाएगी, उसको ज़िमनी चालान, अब उस चालान में से वो चीज़ें हटा के अब ज़िमनी चालान पेश किया जाएगा। तो उसमें आज फिर जो ट्रायल कोर्ट है उसने कहा है कि 20 को अब हमने
چارج فریم کرنا یہ کل کا دن دے دیا ہے کہ مطیع الجان پر اب جمعے کو چارج فریم کیا جائے گا۔ یہ تھا ایک حد تک یہ ایک مقدمہ، اس میں منشیات کا معاملہ نکل گیا ہے اس سے، اور دیگر جو اب معاملات ہیں یعنی دہشت گردی کا جو ان کے خلاف الزام ہے، یہ وہ 26 نومبر کا کیس ہے، سب کو معلوم ہے، مشہور زمانہ 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف جاتے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر گولیاں برسائی گئی تھی اس وقت، اور 12 لوگ تو ریکارڈ پہ ہیں کہ ان کی موت ہوئی تھی۔ اسلام آباد پولیس کا ریکارڈ ہے، اسلام آباد کے ہسپتالوں کا ریکارڈ ہے، تو اس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے وہ پمز ہسپتال آئے تھے، ان کے ساتھ تھے ثاقب بشیر، یہ لوگ میرے گھر بھی ٹھہرے تھے، اور یہاں سے یہ پمز ہسپتال گئے تھے، اور رات کو ان کو اغوا کیا گیا تھا وہاں سے۔ تو اس کے بعد ثاقب بشیر نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس طرح یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جا کے پھر یہ اگلی صبح 10-11 بجے کے لگ بھگ پولیس کے حوالے کیا گیا تھا مطیع اللہ جان کو، اور مطیع اللہ جان پہ یہ دہشت گردی اور منشیات کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ تو ہوا اس کیس کی بابت، یہاں تک یہ بات ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں ہیں، ان پہ نوٹس جاری ہوا ہے ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کی۔ یہ 17 برس کی ان کو سزا سنائی گئی تھی، آپ کو سب کو معلوم ہے، مجموعی طور پر 2-3 ٹویٹس مختلف ان کی ایمان مزاری کی، تو اس کی سزا معطلی جو جج افضل مجوکا نے یہ فیصلہ سنایا تھا، اس میں جب آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہے تو جسٹس محمد آصف نے نوٹس جاری کیے ہیں، اور اگلی سماعت کی تاہم انہوں نے تاریخ نہیں دی، حالانکہ ان سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اگلی سماعت کی تاریخ دیں۔ عدالت نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو، تفتیشی جو ایجنسی اس کو اب NCCIA کہتے ہیں، پہلے یہ سائبر کرائم ونگ تھا FIA کا، اس کو کہا ہے کہ وہ اپنے جواب سے مطلع کرے عدالت کو، اور اپنی بتائے کہ انہوں نے کیا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس طرح اس کیس کو لڑنا ہے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ دونوں وکلاء کی جانب سے پیش ہوئے جو اس وقت سزا کاٹ رہے ہیں اپنی اڈیالہ جیل میں۔ تو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے یہ بتایا عدالت کو کہ مقدمے کی سماعت جب جج افضل مجوکا کر رہے تھے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے، تو ان سے عدالت سے کہ ان کے عدالت سے کیس ٹرانسفر کرنے کی ایک درخواست بھی سپریم ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور وہ ہائی کورٹ میں ابھی تک زیر التوا ہے، لیکن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنا دیا، حالانکہ اس درخواست پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 گواہوں کا بیان ملزمان کی غیر موجودگی میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ آپ سزا دیں، عدالتیں سزا دیں، لیکن ٹرائل تو کم از کم طریقے سے چلائیں، قانون کے مطابق ٹرائل تو چلائیں، لوگوں کو سنیں، ان کی جو دفاع ہے اس دفاع کے وکلاء کو سنیں، دلائل سنیں، قانون کو دیکھیں، اس کے بعد ایک ٹرائل کا موقع ہوتا ہے، اس کے وہ ٹرائل کو آپ ان کو فیئر ٹرائل دیں، اس کے بعد آپ 10 بار سزا دے دیں، لیکن ٹرائل تو آپ چلائیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو جسٹس محمد آصف نے کہا کہ اس درخواست پر ہم نوٹس کر رہے ہیں، اس دوران جو ہے مقدمے کی جو پیپر بکس بنتی ہیں، پیپر بکس مطلب ہے کہ جو ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کی الگ الگ فائلیں بنتی ہیں، اور پھر ججوں کے سامنے اور دوسرے فریق کو پیش کی جاتی ہے، تو وہ بھی بن کے آ جائیں گی، تو اس وقت تک ہم اس کو ملتوی کر لیتے ہیں۔ تو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ چونکہ وہ کراچی سے آتے ہیں تو ان دنوں میں اس کی اگلی سماعت رکھی جائے، جب وہ آئیں گے، وہ اگلے پیر منگل کو آئیں گے، تو اس کی تاریخ دے دیں۔ تو اس پہ جسٹس محمد آصف نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم آپ کو تاریخ مل جائے گی، لیکن انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی۔ عدالت نے اس کیس میں نوٹس جاری کر دیے، اور ایک تو سزا معطل کرنے کے لیے درخواستیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک جو اپیلیں ہیں، مین اپیلیں، مرکزی اپیلیں ہیں، وہ بھی ہیں۔ تو یہ آج کی کارروائی ہوئی ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے جو سزا ہے ان کے خلاف اپیلوں میں۔ اب بات کرتے ہیں پنجاب کے لگژری جیٹ کی، جو لگژری جیٹ خریدا ہے پنجاب حکومت نے، تو اس میں پنجاب کے نون لیگ سے ہی وابستہ کافی سارے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، جو ماضی میں وابستہ رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی، اور اس وقت ایک بہت بڑا موضوع ہے سوشل میڈیا کا۔ تو خرم مشتاق ہیں جو ایک کاروباری شخصیت بھی ہے، نون لیگ سے بھی وابستہ رہے ہیں کسی حد تک اس دور میں، بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو الگ بھی کر لیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو موقف پیش کیا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر جو یہ گلف اسٹریم طیارہ ہے، جیٹ ہے، یہ ایئر پنجاب کے فلیٹ کے لیے خریدیا گیا ہے، یہ گزشتہ روز موقف اپنایا تھا عظمہ بخاری جو ہیں وزیر اطلاعات پنجاب کی، انہوں نے کہا تھا کہ ایک فلیٹ ہے جو طیاروں کا ہوتا ہے، تو اس میں سے یہ ایک ہوگا، لیکن سوال انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ گلف اسٹریم کوئی کمرشل یا پیسنجر ایئر کرافٹ تو نہیں ہے، نظر ہی آ رہا ہے اس کی ویسے ہی جیٹ ہے جیسے VIP لگژری جیٹس ہوتے ہیں، VIPs کو لے کے جانے اور لے کے آنے کے لیے۔ تو یہ لگژری پرائیویٹ جیٹ ہے جو دنیا بھر میں VIP موومنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ خرم مشتاق نے بھی ایک لکھا ہے، انہوں نے اپنی ایکس پہ بھی لکھا ہے، مختلف جگہوں پہ یہ چیز شیئر ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک
ظاہری بات ہے اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پنجاب حکومت ایک ایسے صوبے میں جہاں پر لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں، اور اگر ہم ملک کی بات نہ بھی کریں، صرف پنجاب کی بات کریں کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے وسائل ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ اس کو خرچ کر رہی ہیں، تو وہاں بھی کروڑوں لوگ جنوبی پنجاب کو دیکھ لیں، اور پھر اس میں میمز بن رہی ہیں، میمز بڑے مزے کی بن رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چلیں ملتان اور لاہور کا فاصلہ جو ہے اب جیٹ کے ذریعے جو پنجاب کے عوام ہے وہ طے کریں گے۔ اب اس میں ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ فضائی سفر کرتے ہیں، کتنے لوگوں نے، پاکستان میں بہت سے لوگوں نے تو ایئرپورٹ تک نہیں دیکھا، کروڑوں لوگوں نے ایئرپورٹ تک نہیں دیکھا، تو فضائی سفر کتنے لوگ کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر پنجاب جو ہے۔ اب ایک اور اس کا نقطہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن، نجکاری جو ہے وہ کر رہے ہیں، پی آئی اے کو آپ نے نجکاری میں دے دیا، تو حکومتوں کا کام آپ کہتے ہیں کہ جی کارپوریشن چلانا یا کاروبار کرنا یا بزنس کرنا نہیں ہے، تو پھر آپ ایک اور بزنس کیسے کھول رہے ہیں؟ یعنی وفاقی حکومت اسی نون لیگ کی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نجکاری کرتے ہیں، ہم بزنس نہیں کریں گے اور بزنس نہیں کی جانا چاہیے۔ اور اصولی طور پر دنیا بھر میں حکومتیں جو ہیں منڈی کی معیشت ہے، فری مارکیٹ میں، تو وہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ ریگولیٹر ہوتی ہیں، ان کا کام ایک اچھے جو ہے نا ماحول، بزنس کا، کاروبار کا ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے، تمام جو مسابقتی ماحول کہ کئی کمپنیاں آئیں اور اس ملک میں اپنا بزنس کریں، اور ریگولیٹر کو مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ جو اس پہ چیک رکھ سکے کہ اس میں کہاں کہاں کوئی لوپس ہیں، کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کارٹلز تو نہیں بنائے جا رہے۔ لیکن جب حکومتیں خود کاروبار کرتی ہیں تو پھر بڑے مسائل آتے ہیں۔ تو ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم کاروبار نہیں کریں گے، اور صوبائی حکومت اسی پارٹی کی ایک نیا کاروبار شروع کر رہی ہے ایئر پنجاب کے نام سے۔ تو یہ ایک اندازے کے مطابق خرم مشتاق نے بھی لکھا ہے کہ صرف 2% آبادی جو پاکستان کی ہے وہ سالانہ فضائی سفر کرتی ہے، تو دوسری جانب جو ہے پاکستان کے 100% لوگ جو ہیں ان کو بجلی چاہیے، اور بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں لائن لاسز ہو رہے ہیں، چوری ہو رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ادھر پیسے لگا رہے ہیں 10-11 ارب روپے، تو اس کو انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے پر آپ لگا سکتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو آپ کوئی بہتر سہولت دے سکتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو پنجاب کی، کہ جہاں مہنگی بجلی کی وجہ سے وہ اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔